تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ اہل اللہ تو فرماتے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ دی ہے اس کا شکریہ ادا کرو، ورنہ قیامت کے دن تمہارا گریبان اس کا ہاتھ، اس کا حصہ تمہارے مال میں تھا، اس نے وصول کر لیا، اس کا شکریہ ادا کرو کہ بھائی اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ جس کا حصہ میرے مال میں تھا میں نے اس کو دے دیا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر زکوٰۃ سے مال کو تطہیر بھی ملتی ہے، مال پاک بھی ہوتا ہے۔ اب جو پھر قارون تھا، قارون کے زمین میں دنسنے کی وجہ کیا تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا ان کو حکم دیا تو غالباً اللہ کمیشی معاف فرمائے اس وقت 10% تھی، 10% ہماری 2.5% ہے، جو بھی تھی۔ تو اس نے حساب لگایا کہ میرے تو اتنے خزانے ہیں کہ جیسے اہل اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے جو مخازن تھے، ان کے جو تالے تھے، ان کی جو چابیاں تھیں وہ 10 ہاتھیوں پر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کمیشی معاف فرمائے۔ تو جب اس نے حساب لگایا کہ اگر میں 100 میں سے 10 دوں گا تو وہ تو اتنا مال چلا جائے گا، تو کیوں نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذرا بدنام کیا جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، قارون آیا کہ بنی اسرائیل والے آپ کے انتظار میں ہیں، کچھ واعظ و نصیحت فرمائیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ تشریف لائے، اللہ کی وحدانیت بیان کی، اپنی رسالت پیش کی، شریعت کے احکامات بتائے، سوال جواب شروع ہو گئے کہ جی اگر کوئی چور چوری کرے تو کیا؟ بھائی اس کا ہاتھ کاٹ دو، عورت ہے مرد ہے، مختلف سزائیں پوچھی۔ آخر میں پوچھا بھائی جو زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا شادی شدہ ہو تو سنگسار کر دو، کنوارا ہے تو 100 کوڑے مار دو۔ تو پوچھا کہ جی یہ غریب کے لیے ہے یا امیر کے لیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر ہو چاہے غریب ہو، اللہ کا حکم ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر اللہ نہ کرے آپ سے اگر یہ فعل سرزد ہو جائے تو آپ کے لیے بھی یہی سزا ہے؟ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں میرے لیے بھی یہ سزا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ عورت جو ہے یہ آپ پر یہ الزام تراشی کر رہی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ برائی کی ہے۔ استغفر اللہ، نقل کفر نباشر۔ اب جلالی تھے، نگاہ نبوت نے جب آنکھیں بھر کے دیکھا تو خوف تو اس پر طاری ہونا تھا نا، کہ اولو العزم رسول اور نبی ہیں جن پر وہ زنا کی تہمت لگانے کے لیے تیار ہوئی، تو کیسے لگا سکتی تھی؟ جب پوچھا تو عورت جو ہے کہتے ہیں جی یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے مجھے بہت بڑے انعامات دینے کا وعدہ کیا کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، آپ سچے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، اور انہوں نے یہ بہت بڑی گھناؤنی سازش کی ہے آپ کے خلاف۔ تو اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ زمین آپ کے اختیار میں دے دی گئی ہے، جو چاہیں گے وہ کرے گی۔ تو فرمایا کہ قارون اس کے ساتھی علیحدہ ہو جاؤ، باقی علیحدہ ہو جاؤ۔ علیحدہ ہو گئے، قارون اس کے ساتھیوں کو زمین کو حکم دیا ان کو پکڑ لو، زمین نے ان کو گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ قارون منت سماجت، رونا دھونا، چیخنا پکارنا، معاف کر دو، فرمایا اور پکڑو، معاف کر دو اور پکڑو، کرتے 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 جب گلے تک آ گیا تو پھر کہتا ہے سارا ہی اللہ کے راستے میں دے دوں گا، مجھے معاف کر دو۔ فرمایا اور پکڑو، اللہ کا واسطہ، قرابت کا واسطہ، بہت اس نے واسطے دیے، فرمایا اور پکڑو۔ کرتے کرتے وہ زیر زمین ہو گیا،
اور اہل اللہ فرماتے ہیں، اللہ کمبیشی معاف فرمائے، کہ قیامت تک زمین میں دنستہ رہے گا اپنے خزانوں کے ساتھ۔ اس کا سبب کیا تھا کہ اللہ نے مال دیا ہے، اس میں زکوٰۃ جب اس نے دینے کا سوچا کہ اتنی زکوٰۃ ہوئے میرے تو بڑا مال چلا جائے گا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے دینے والے نے مانگا ہے، خالق نے مانگا ہے، مالک نے مانگا ہے، میں خوش ہو کے دوں۔ اب اللہ کی شان کریمی دیکھو، جب سارا ہی زیر زمین ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے موسیٰ تیرا دل بڑا سخت ہے۔ وہ اتنی دعائیں، وہ اتنی منت سماجت کرتا رہا، روتا رہا، چیختا رہا اور واسطے دیتا رہا، اے میرے موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، اگر ایک بار مجھے کہتا یا اللہ معاف کر دے میں زمین سے باہر نکال دیتا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، سونا ہے یا گھر میں کوئی چیزیں ہیں، بہت اس کے بارے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ